اور آج عربیوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کو اس طریقے سے ان کے بالوں سے ڈانس کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں ایک ایسے حکمران کا استقبال کرنے کے لیے جو اس ملک کی سپورٹ پہ کھڑا ہے، جو عرب کی بچیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کو تو ڈھونڈ مرنا چاہیے، انہوں نے تو لعنت کمائی۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ہم مزید زیادہ بےغیرتی دکھائیں۔ اگر غیرت کے نام پر آپ اس قسم کی ترقی حاصل کر رہے ہیں تو لعنت ایسی ترقی کے اوپر۔ یہ ترق ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گند۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ گند ہے، غیرت کے بدلے میں آپ نے حاصل کیا۔ محمد بن سلیمان، ٹھیک ہے تم سعودیہ کو ترقی دو، لیکن یہ ترقی تو نہ کرو۔ اس نے بھی لائن میں وہ مرد و عورت کھڑے کیے ہوئے تھے، ایک ایک آ کے جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ساتھ مسافہ کر رہی ہے، چلے حجاب کسی حد تک کیا ہوا تھا۔ تو یو اے ای کے حکمرانوں نے کہا کہ اتشائی کوئی نہیں، ہم اس سے اگلی بات کوئی کریں گے۔ میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگلے کسی عربی ملک میں گئے تو یہ معانقہ بھی نہ کروانا شروع کر دیں۔ اب پوری دنیا کے مسلمان عرب کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں زیادہ گلہ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ عربی نہیں ہے، قرآن ترجمے سے پڑھا نہیں ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اور نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ یو اے ای کا کلچرل ڈانس ہے۔ یار یو اے ای کا کلچرل ڈانس یہ کہاں سے آ گیا؟ یو اے ای کا کلچر تو اسلام ہے۔ آپ کہیں گے رومنز اور پرشینز کا کوئی کلچرل ڈانس ہوگا جو اسلام نے ختم کر دیا تھا کہ عورتوں کو آپ نے کموڈٹی نہیں بنانا۔ یو اے ای کا کلچر تو وہی ہوگا نا جو اسلام کا کلچر ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ یو اے ای میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر مسلمان بچیوں کو ان کے حکمران نے ہیئر فلپنگ ڈانس کے اوپر مجبور کیا، اور اس کی وجہ سے ہماری نظریں تو شرم سے جھک گئی۔ بائی چانس ہی میں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو پیرلل میں ایک ویڈیو کھلی، اور وہ بھی کسی انڈین چینل کی تھی اور کافی زیادہ ویورشپ تھی۔ اس پہ میں نے وہ صرف تھمب نیل دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس کو چلا کے دیکھا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا حال ہے، وہ مسلمان حکمران جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت خاصہ ہے وہ عرب کے مسلمانوں کی طرف ہے۔ بعثت عامہ تو آپ کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ لیکن جو بعثت خاصہ ہے وہ ام القریٰ یعنی کہ مکہ اور ان کے ارد گرد کے رہنے والے عرب کے لوگوں کے لیے، ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا تھا۔ اور آج عربیوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کو اس طریقے سے ان کے بالوں سے ڈانس کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں ایک ایسے حکمران کا استقبال کرنے کے لیے جو اس ملک کی سپورٹ پہ کھڑا ہے، جو عرب کی بچیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اسرائیل، فلسطین میں وہاں کی بچیاں شہید ہو رہی ہیں، ان کا جینوسائیڈ کا معاملہ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہم عرب کی بچیاں ان حکمرانوں کے لیے استقبال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مجھے تو وہ منظر دیکھ کر لگا کہ یہ کوئی رومن دربار ہے اور عورتیں غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں ان لبرل سے پوچھوں گا جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آج وہ کدھر مرے ہوئے ہیں؟ کیا عورت کو آپ نے کموڈٹی بنا کے پیش کرنا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے، انہوں نے تو لعنت کمائی۔ اور مسلمانوں کے سپیکرز کا قرض اتارنے کے لیے میں اپنے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں کہ یہ ظلم ہوا، لیکن لبرلز کا بھی کام ہے کہ وہ بولیں۔ یہ عورتوں کی تذلیل کرنا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بیسک ہیومن رائٹس دلوائے تھے عورتوں کو، پہلی دفعہ اس زمانے میں عورتوں کا وراثت میں حصہ رکھا۔ قرآن حکیم کی 4 جو بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورۃ النساء ہے، جس کا نام ہی ہے عورتیں۔ سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ہے، سورۃ النساء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسے ہوئے طبقے کے حقوق بیان کیے، وراثت میں حقدار بنایا۔ وہ بچیاں جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس رسم کو ختم کیا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی نا۔ یہاں تک کہ سورۃ النساء میں المحصنات کہا گیا ان آزاد عورتوں کو کہ یہ قلعے میں بند ہیں۔ کیا زبردست ورڈ یوز ہوا ہے، محسنہ ہیں عورتیں۔ اسلام نے انہیں محفوظ کر دیا ہے اپنے باپ کے قلعے میں
اور خامد کے قلعے میں. جس طرح قلعے میں آ کر اگلے زمانوں میں لوگ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتے تھے کہ باہر سے کوئی فوج حملہ آور نہیں ہو سکتی. آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا جاتا تھا کہ یہ قلعے میں بند ہے, اس کے اوپر اس کے والد کا سایہ ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا, اس کا خامد اس کی حفاظت کرے گا, بچہ جوان ہوگا تو وہ اس کی حفاظت کرے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے, انہیں اچھے اخلاق سکھائے یہاں تک کہ ان کی شادی کر دے, میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اس معاشرے کے اندر جہاں لوگ بچی پیدا ہونے کے اوپر دفنا دیا کرتے تھے اور کسی کو شکل نہیں دکھایا کرتے تھے, یہ ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کی. اور آج تم نے UAE کی بچیوں کو ایک حکمران کے سامنے اس طرح ذلیل نہیں کیا, تم نے رسول اللہ کی روحانی بچیوں کو ذلیل کیا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں تو پوری امت رسول اللہ کی روحانی اولاد ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بچیاں ہیں روحانی طور پر, اور عربی بھی ہیں, ڈبل نسبت ہے, عرب کی نسبت بھی حاصل ہے, لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئی. میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ہم مزید زیادہ بےغیرتی دکھائیں. اگر غیرت کے نام پر آپ اس قسم کی ترقی حاصل کر رہے ہیں تو لعنت ایسی ترقی کے اوپر. یہ ترک ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گند. یہ ترقی نہیں ہے, یہ گند ہے, غیرت کے بدلے میں آپ نے حاصل کیا ہے. محمد بن سلیمان, ٹھیک ہے تم سعودیہ کو ترقی دو, لیکن یہ ترک تو نہ کرو. اس نے بھی لائن میں وہ مرد و عورت کھڑے کیے ہوئے تھے, ایک ایک آ کے جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ساتھ مصافحہ کر رہی ہے. چلے حجاب کسی حد تک کیا ہوا تھا, تو UAE کے حکمرانوں نے کہا کہ اتشائی کوئی نہیں, ہم اس سے اگلی بات کوئی کریں گے. میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگلے کسی عربی ملک میں گئے تو یہ معانقہ بھی نہ کروانا شروع کر دیں. اب پوری دنیا کے مسلمان عرب کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں زیادہ گلہ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ عربی نہیں ہے, قرآن ترجمے سے پڑھا نہیں ہوا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. اب مجھے بتائیں, عربیوں کا حال آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, ان کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. مردوں کو پردے کا حکم پہلے ہوا, آنکھوں کا پردہ, نگاہیں نیچی رکھیں. اور پھر اگلی آیت میں آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. لیکن پہلا حکم مؤمن مردوں کو دیا گیا. مسلمان مردوں کو تو یہ حکم تھا کہ انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور یہ تماشا دیکھیں کہ ان عرب کے حکمرانوں نے اپنی نگاہیں کیا نیچی کرنی تھی, انہوں نے اپنی بچیوں کا حجاب اتروایا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم ایک ایسے حکمران کو جو ایک ایسی حکومت کی پشت پہ کھڑا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے فلسطین میں, یعنی کہ اسرائیل کی حکومت, اس کے استقبال میں ہم یہ کریں گے. اس میں سے نکالا آپ نے کیا, سوائے اس کے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی لعنت کمائی آپ نے. اور نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ UAE کا کلچرل ڈانس ہے. یار UAE کا کلچرل ڈانس یہ کہاں سے آ گیا؟ UAE کا کلچر تو اسلام ہے. آپ کہیں گے رومنز اور پرشینز کا کوئی کلچرل ڈانس ہوگا جو اسلام نے ختم کر دیا تھا کہ عورتوں کو آپ نے کموڈٹی نہیں بنانا. UAE کا کلچر تو وہی ہوگا نا جو اسلام کا کلچر ہے. ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, اس قسم کی بغیرتی تو یہاں پر نہیں تھی. اور آپ عربیوں نے تو ہمیں حجاب کے بارے میں بتانا تھا, آپ نے ہمیں سورۃ الاحزاب سورۃ النور کی آیات کے بارے میں بتانا تھا. آپ تو دنیا کے امام تھے, آپ تو بنو اسماعیل ہیں. اللہ نے بنو اسرائیل کے بعد بنو اسماعیل کو دنیا کی امامت کے لیے چنا. آپ نے امامت کیا کرنی ہے, آپ نے اپنی بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بغیرتی کا مظاہرہ ان سے کروایا. تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بالکل اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے.